میں تو مریم نواز کو کہتا ہوں آپ پہ پابندی نہیں رہی ہے، آ جائیں ذرا الیکشن ہی لڑ لیں۔ نواز شریف تو لڑ نہیں سکتے، شہباز شریف یا مریم میں سے یا فضل الرحمان میں سے کسی کو شوق ہے تو آ جائیں الیکشن لڑ لیں گے، پتہ چل جائے گا پاپولیرٹی کا۔ ہم آپ کو تھکا کے ماریں گے۔ 37 الیکشن ہوئے ہیں جب سے نو کانفیڈنس موو آئی ہے، ان میں سے 29 پہ پی ٹی آئی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے۔ میں رانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ جو یہ مارچ ہے، اس کا جو رانا ثناء اللہ کو اور مریم کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ آہستہ کیوں ہے، یہ سلو کیوں ہے، یہ ادھر کیوں نہیں پہنچ رہا، ادھر کیوں نہیں پہنچ رہا، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، آپ کی مرضی سے تو نہیں چلیں گے۔ تو ابھی جو آپ کے ہم نے کس دن اسلام آباد پہنچنا ہے، کس دن پنڈی پہنچنا ہے، ہم آپ کو تاریخ دیں گے، ہم وہ تاریخ بدلیں گے۔ یہ آپ گیس ورک روز کریں کہ ہم نے کس دن پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو تھکا کے ماریں گے۔ یہ جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک اوفینسو اسٹریٹجی کے اوپر ہیں، ہم پوری جی ٹی روڈ کے اوپر الیکشن کیمپین کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد الیکشنز ہیں۔ سو عمران خان بڑے واضح ہیں کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کیمپین کے طور کے اوپر ہی اس حقیقی آزادی مارچ کو جو ہے وہ لیں گے، نہیں بس ٹھیک۔ اس لیے ہم نے کب اسلام آباد پہنچنا ہے، کب پنڈی پہنچنا ہے، آج تاریخ 11 ہے، ہو سکتا ہے بدل جائے، ہو سکتا ہے ہم جلدی پہنچ جائیں۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں، اب میں راجہ پرویز اشرف کو کہتا ہوں ذرا جرأت کریں، باقی ساری نشستوں پہ بھی ہمارے استعفے قبول کریں اور الیکشن کروائیں۔ جس طرح پہلے آپ نے بیٹھ کے کہا کہ یہ 25 سیٹیں کمزور ہیں، ان پہ کرا لیتے ہیں، اب آپ باقیوں کو بھی ذرا کرا کے دیکھ لیں، اب آپ کے منہ کیوں بن گئے ہیں؟ 37 الیکشن ہوئے ہیں جب سے نو کانفیڈنس موو آئی ہے، ان میں سے 29 پہ پی ٹی آئی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے۔ اس وقت 7 نشستوں کے اوپر عمران خان ایم این اے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کی ہسٹری کا، اور اس وقت 12 سیٹوں کے اوپر اوور آل عمران خان جو ہیں وہ الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگلا جو 120 سیٹیں ہوں گی ان پہ انشاءاللہ عمران خان ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور ایک پتہ بھی چل جائے گا۔ میں تو مریم نواز کو کہتا ہوں آپ پہ پابندی نہیں رہی ہے، آ جائیں ذرا الیکشن ہی لڑ لیں۔ نواز شریف تو لڑ نہیں سکتے، شہباز شریف یا مریم میں سے یا فضل الرحمان میں سے کسی کو شوق ہے تو آ جائیں الیکشن لڑ لیں گے، پتہ چل جائے گا پاپولیرٹی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سندھ میں نہیں کرائے جا رہے، بار بار الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ سندھ پولیس جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد آئی ہوئی ہے تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ ایسا نہیں ہے، سندھ کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں پہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ اور جہاں تک سندھ پولیس کا تعلق ہے، کل میں نے دیکھا کہ یہ بات میڈیا پہ آ رہی تھی کہ ان کو سہولیات نہیں دی گئیں، وہ جو پولیس ہے وہ در بدر ہو رہی ہے۔ میں اسلام آباد کی اپنی تنظیم سے درخواست کروں گا، اور میں نے اسد عمر صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ اپنی جو تنظیم ہے وہ سندھ پولیس جو آئی ہوئی ہے وہاں سے لانگ مارچ روکنے کے لیے انہیں تمام تر سہولیات دے، اور جو بھی چیز انہیں چاہیے، انہیں پانی چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، وہ اسلام آباد کی ہماری تنظیم جو ہے وہ دے گی، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو پولیس والے یہی ہمارا ہراول دستہ ہے حقیقی آزادی کا، اور انہوں نے ہی الٹیمیٹلی آ کے حقیقی آزادی کے جو ہمارے پروٹیسٹرز ہیں ان کو تحفظ بھی دینا ہے، کیونکہ ہمارے پروٹیسٹرز جو ہیں، ہمارے جو احتجاج کرنے والے کارکنان ہیں، وہ تو سارے فیملیز ہیں، ان میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ہم لوگ لڑنے والے تو ہیں نہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں۔ اور ہم تو اسی لیے میں رانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ ہم تو
ایک پاکستان میں انقلاب کے لیے بڑھ رہے ہیں اور اس انقلاب کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب پاکستان کی آزادی کے اوپر، حقیقی آزادی کے اوپر جو ہے وہ منترج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک تاثر چل رہا ہے جس میں وہ لڑانا چاہتے ہیں اداروں کو عوام سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس سے پہلے 1970 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا کیا گیا، جو کل خان صاحب نے ذکر بھی کیا۔ کبھی بھی عوام اور اداروں کو ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ عوام اور اداروں کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہوتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو غلط فیصلہ ہوا، اب وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو اپنی تصحیح کرے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آج اگر سپریم کورٹ نے جو رولنگ سپیکر کی تھی اس میں ایک سیاسی فیصلہ نہ کیا ہوتا، آج اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم نہ قرار دیا ہوتا، پاکستان میں آج انتخابات ہو چکے ہوتے اور ہم ایک سیاسی طور کے اوپر مستحق استحکام کی طرف بڑھ چکے ہوتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کورٹس کو سیاسی مسائل میں نہیں آنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ فیصلہ ہوا اور اس کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اداروں کو اپنے فیصلوں میں تصحیح کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تاکہ اداروں کی عزت جو ہے وہ بحال رہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نوٹسز سپریم کورٹ کو لینے چاہیے وہ سپریم کورٹ کو فوراً لینے چاہیے۔ اعظم سواتی صاحب کا مقدمہ ہو، شہباز گل کا کیس ہو، ارشد شریف کا کیس ہو، یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، جن کے لیے عوام سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کرے گی، اور یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین سے جو باب ہے ہمارا انسانی حقوق کا اس کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یا ملک میں آئین ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا آئین آپ معطل کر دیں جو عوام سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ آپ رکھ لیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ ان معاملات کا جائزہ لے گی۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو لانگ مارچ ہے، خان صاحب اب سے کچھ دیر بعد پہنچنے والے ہیں، پنڈی بائی پاس کے اوپر پہنچیں گے اور پنڈی بائی پاس سے یہ شروع ہوگا اور گکھڑ منڈی تک انشاءاللہ آج جائے۔ شکریہ۔ آپ نے مطالبہ کیا، حالانکہ پنجاب میں آپ کی اتحادی حکومت ہے، اور خان صاحب جب لاہور آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، سب کچھ ہے، تو گرفتاری میں بھی کیا رکاوٹ ہے؟ کیا پنجاب حکومت پابند نہیں کر رہی؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 2016 میں آرمی چیف کی تعیناتی جب ہونی تھی تب بھی انہوں نے اسلام آباد پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ الیکشن اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے، اگر انہیں زیادہ مسئلہ ہے تو یہ اپنی کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں کیوں نہیں تحلیل کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں، جو حکومت میں ہے وہ پنجاب کی تحریک انصاف ہے اور کاف لیگ ہے، تو میں تو ان سے مطالبہ کروں گا نا پارٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرم دستگیر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے سارے شوق پورے ہوں گے انشاءاللہ، الیکشن بھی ہوں گے اور پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی۔ یہ ایک فریم ورک کے تحت تحلیل ہوں گی اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے حل۔ اچھا فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پوزیشن اچھا فواد صاحب آج نے جو پوزیشن ہے وہ ہولڈ کر لی ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر بات ہے، وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے اور آپ جو ہے اس سے پیچھے اپنے مطالبے سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر تھرڈ فورس انٹروین نہیں کرتی، اس کی انٹروینشن کے بغیر جو ہے معاملات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کسی سالسی کے معاملات حل ہو جائیں گے یا تصادم کے ساتھ ہی معاملے کو حل کیا؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے، ہم تو بات ہی نہیں مان رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول ہے
اور وہ اپنا رول ادا کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن. اچھا فواز صاحب، پنجاب میں گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، پولیس بھی آپ کی ہے، لیکن اس کے باوجود لانگ بات جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، بینر عمران خان کے خلاف لگتے جا رہے ہیں، آج راہ والے اور گکھر میں بھی لگے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کوئی کشیدگی کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، اگر یہی تو میں پنجاب حکومت سے کہہ رہا ہوں، مسرت بھی بیٹھی ہیں، یہ ابھی میسیج بھی پہنچائیں گی. اگر اس طرح کے بینر لگیں گے اور لوگوں نے جا کے خرم دستگیر صاحب کو گھر میں جا کے پٹائی کر دی، تو پھر ہمارا ضلع میں تو نہیں ہوگا. جس طرح سے لاکھوں لوگ کل نکلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بینر لگوا رہا ہوں، تو بڑی بری بات ہے. خرم دستگیر کے والد صاحب نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں، یہ خود بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. صحیح بات، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مجھ سے کہنا کہ یہ کردار ادا کرے یہ آئین سے باہر ہے، لیکن یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ نے کس آئین کے تحت ایم کیو ایم اور بی اے پی کو کہا کہ یہ آپ الائز ادھر سے ادھر ہو جائیں؟ یہ جو آج شہباز شریف کی حکومت کھڑی ہے، یہ کیا سیاسی طور کے اوپر ووٹیں لے کے کھڑی ہوئی ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ تو جنہوں نے کیا انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا. خواجہ صاحب، آپ اگر مذاکرات نہیں کرتے حکومت کے ساتھ اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں کری، دونوں اطراف سے بیانات ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، پھر اس کی وجہ سیدھا سیدھا تصادم ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تو کئی مرحلے آئیں گے. تصادم تو ظاہر ہے ہمارا تو نہیں ہے تصادم، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا امید یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ جو کچھ ہاکس درمیان میں لگے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہے، ادروائز ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. فواز صاحب، یہ بتائیے کہ جو وفاقی کابینہ ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ قانون میں ترمیم کر رہی ہے ایف آئی اے کے حوالے سے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر کمپین چلتی ہے اداروں کے خلاف، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے. اور عمران خان کو بھی بلایا ہے لاہور ایف آئی اے میں، کیا ان کی گرفتاری کے امکانات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایف آئی اے کا نوٹس جو عمران خان کو ہے وہ تو ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اور وزراء کو کسی ایسے معاملے کے اوپر نہیں بلایا جا سکتا جس کا تعلق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے ہو، اور یہ سائفر کا معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے، لہٰذا ایف آئی اے ان کو نہیں بلا سکتی، یہ الیگل ہے. دوسرا، یہاں تک دوسرا کیا تھا آپ کا؟ ہاں، دوسرا یہ جو قوانین ہیں ان کے بغیر بھی یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لوگوں کو بلا رہے تھے. تو اب یہ قانون سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے یا صحافی ہیں ان کے خلاف زیادہ کارروائیاں ہوں گی. تو لیٹس سی، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا کی تنظیم